سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر رامپور میں قائم مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ فیض العلوم کی۔ ملک میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں۔ رامپور میں واقع اس مدرسے کا ایک اہم رول ہے۔ یہاں بچوں کو روایتی طور پر دینی تعلیم دینے کے ساتھ ہی عصری علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس میں ہندی اور انگلش سے لے کر کمپیوٹر سائنس تک کی تعلیم شامل ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو نئے وقت اور حالات کے مطابق تیار کرنا ہے۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر رامپور کے پرسکون علاقے میں واقع یہ ہے مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ فیض العلوم۔ یہ مدرسہ نہ صرف اس شہر بلکہ ریاست کے ایک بڑے خطے میں اپنے معیار تعلیم کی وجہ سے کافی مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں دور دراز سے طلبہ اپنی علمی پیاس بجھانے آتے ہیں۔ اس مدرسے کی شروعات کا جو ہے پس منظر تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو کر حیرت ہوگی کہ سن 1980 میں ہمارے اس پورے خطے میں کوئی بھی مدرسہ کوئی مکتب نہیں تھا۔ اس زمانے میں پھر یہاں کے کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے شعور دیا، توفیق دی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک بچوں کو پڑھنے کے لیے ایک مکتب قائم کریں۔ وہ مکتب قائم ہوا اور الحمدللہ آج وہ مکتب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تناور درخت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ایک بڑے ادارے کی شکل میں موجود ہے۔ پڑھنے والے بچوں کی تعداد اس وقت مدرسے میں 700 ہے، جس میں 200 طلبہ جو ہیں وہ مدرسے کے دارالاقامہ میں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور 500 بچے شہر سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ 40 اساتذہ کرام، ان میں معلم بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، وہ ان بچوں کی طلبہ کی تعلیم کی خدمت کے واسطے مامور ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ مدرسوں میں عصری تعلیم پر لگاتار زور دیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مدرسے وقت کے حساب سے اپنے طالب علموں کو تیار کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ جدید تکنیک کے دور میں مدارس کے فارغین کسی سے پیچھے نہ رہیں، اس لیے عصری علوم سے انہیں آراستہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر شعبہ عربی سے لے کر کے حفظ قرآن کریم سے لے کر کے ناظرے سے لے کر کے یہ ہندی انگلش پرائمری اور دیگر سماجی سائنسی علوم وغیرہ تمام ہی سکھائے جاتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی اصل یہاں پر تعلیم ہوتی ہے اور قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو بھی مروجہ علوم ہوں وہ تمام کے تمام ہمیں سیکھنے چاہیے، دوسروں کو سکھانے چاہیے، جبھی ہم برادران وطن کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں، ترقی کے اندر جو ہے حصہ لے سکتے ہیں اور بلندیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے یہ مدرسہ تعمیر ہوا ہے اور اپنی بے سر و سامانی کے باوجود، وسائل کی قلت کے باوجود، الحمدللہ اللہ کی خاص نظر کرم رہی ہے، نظر عنایت رہی ہے کہ اس نے ترقیوں کی منزلوں کو چھوا ہے۔ واضح ہو کہ مدرسہ فیض العلوم کا قیام 1980 میں ہوا تھا۔ اپنے معیار تعلیم کے لحاظ سے اس مدرسے نے کافی ترقی حاصل کی ہے۔ اسلام میں تقسیم میراث پر کافی زور دیا گیا ہے، لیکن موجودہ دور میں ایک بڑی تعداد اس سے ناآشنا نظر آتی ہے۔ ایسے میں اس مدرسے نے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے یہاں میراث کی تعلیم کا بھی نظم کیا ہے۔ یہ مدرسہ دینی تعلیم کا ادارہ ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بھی اس میں چلتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ بہت ہی بے لالچ کے یہاں کام کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے لیے کمائی نہیں کی جاتی ہے اور ہر صورت سے بچہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ بچے ہر طرح کے علوم سے آراستہ ہوں، دینی علوم سے بھی، دنیاوی علوم سے بھی، اور خاص طور سے جس چیز کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ہر جگہ، وہ ہے مرنے کے بعد آدمی کا جو مال بچ جاتا ہے اس کو وارثان میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس کی تعلیم عام طور سے نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کا بھی اہتمام ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو مال مرنے والا چھوڑ جائے اس کے عزیزداروں میں وہ مال کس طرح تقسیم کیا جائے۔ یہ خدمت یہاں پر میں انجام دے رہا ہوں اس سال۔ الحمدللہ بچے توجہ سے پڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو رہی ہے
اور وہ کل انشاءاللہ آنے والے کل میں لوگوں کو بتا سکیں گے کہ میراث کس طرح تقسیم جاتی ہے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ اس مدرسے میں تقریباً 700 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 200 طلبہ یہاں کے دارالاقامہ میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس مدرسے میں ایک لائبریری بھی ہے جہاں طلبہ اپنی درسی کتب کے علاوہ دیگر کتابوں اور رسائل وغیرہ کا مطالعہ کر کے اپنی خود اعتمادی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ویسے تو عربی کے حساب سے مدرسے سب برابر ہی ہیں، لیکن محنت کے اوپر ہوتا ہے اپنی اپنی، مدرسے کی اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر اساتذہ محنت کرتے ہیں اور طلبہ بھی محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم آئے ہیں دوسرے مدرسے سے، ہم پہلے مراد آباد میں پڑھتے تھے، وہاں پر تھوڑی پریشانیاں پڑتی تھی ہمیں، یہاں جب آئے تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا بہت کم ہوا، بہت کم پریشانیاں ہمارے سامنے آئی۔ فی الحال تو اب کوئی پریشانی انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں ہے۔ آج کا دور جدید تکنیک کا دور ہے، ایسے میں اس کے بغیر آگے بڑھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس حقیقت کو مدرسوں کے منتظمین اور ان کے طلبہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر مدرسوں میں دینی علوم کے ساتھ ہی عصری علوم کی تعلیم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ رامپور کے مدرسہ فیض العلوم نے بھی اس سمت میں اہم قدم اٹھایا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اس کی یہ کوشش دینی تعلیم حاصل کر رہے طالب علموں کو نئے زمانے سے ہم آہنگ ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ رامپور سے وبھو کے ساتھ نئی دلی سے ابوالکلام خان کی رپورٹ۔ اور اب